السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل زندگی میں سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے،
نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، نیک کام کی توفیق نہ ملے، دنیا کی زندگی میں سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے تو اس کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کسی بندے کے متعلق ہدایت کا فیصلہ کر دیں، اللہ رب العالمین کسی بندی کے متعلق ہدایت کا فیصلہ کر دیں تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا سے تو ماں بہنیں ہر ایک کو جانا ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، دنیا کی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، دنیا کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، باقی رہنے والی اگر کسی کی ذات ہے وہ تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، باقی ہر چیز دنیا کی فنا ہو جانے والی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، ہم نے دنیا سے جاتے ہوئے کئیوں کو دیکھا ہے، کئیوں کے جنازے کی خبر ہم نے سنی ہے اور دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا۔ لیکن ماں بہنیں دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو،
کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، وہ ضرور اس بات کو مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، مجھے ضرور ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اور ماں بہنیں، اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا۔ اگر اس بات کا یقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہوگی۔ ماں بہنیں یاد رکھو، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک میسیج دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا تمہارے گھر میں رہتی تھی، لیکن آج وہ دن آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور ماں بہنیں ہمیشہ یاد رکھو، ہم دنیا سے جانے والے کو بیچارہ سمجھتے ہیں، بیچارہ دنیا سے جانے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو یقین ہے اللہ نے ہماری نانی اماں کو معاف کر دیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہم نے پڑھا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جس کو تھوڑی دیر بخار نے پریشان کر دیا ہو، تھوڑی دیر کا بخار پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے کافی ہے، تھوڑی دیر کی بیماری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے، بس اللہ سے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے بھی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ لیکن یہ بات فائنل اور طے شدہ ہے کہ جانا ہر کسی کو ہے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کریم میں یہی سمجھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یہاں پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایمان والے بندوں سے بھی فرمایا، ایمان والی بندیوں سے بھی فرمایا، اتقوا اللہ۔ دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا سے کوئی انسان کب چلا جائے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا سفر کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، معمولی سفر ہوتا ہے، حالانکہ اس سفر سے واپسی کا ہمیں یقین بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود فل تیاری کے ساتھ ہم سفر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندوں، میری ایمان والی بندیوں، تمہیں آخرت کا سفر ضرور کرنا ہے، اور وہ ایسا سفر ہے جہاں سے واپسی کبھی نہیں ہونے والی ہے۔ تو آخرت کے سفر کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ اور آگے اللہ ہمیں آخرت کے سفر کا سامان بتلا رہے ہیں کہ آخرت کے سفر کا سامان کیا ہے۔ اللہ فرماتے واتقوا اللہ، آخرت کے سفر کا سامان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارو، اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو، اپنی زبان سے جو بول، کسی کے بارے میں اچھا بول رہے ہو، کسی کے بارے میں برا بول رہے ہو، اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہو یا صحیح چیزیں دیکھ رہے ہو، اپنے کانوں سے غلط باتیں سن رہے ہو یا صحیح باتیں سن رہے ہو، دنیا والے دیکھے نہ دیکھے لیکن رب العالمین کو تمہارے ہر عمل کا علم ہے۔ رب العالمین
تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے. تو ماں بہن دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر ضرور کرنا ہوتا ہے. لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد عالی ہے. اور ماں بہنیں میں اکثر کہا کرتا ہوں، عورتوں کے لیے لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے لیے لمبے لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عورتوں کا دین بہت آسان ہے، بس تم دین پر عمل کرنے والی بن جاؤ. تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہارا دین بہت ایزی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، موت تو ہر ایک کی آنی، یعنی اس بات کا یقین ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے. جانا ہر کسی کو ہے، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے. اللہ قرآن کریم میں سمجھا رہے ہیں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو. متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں آپس میں نفرت بری زندگی گزر رہی ہے، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں، بہن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، ارے کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی جھوپڑے میں رہنے والا ہے تو کوئی بنگلے میں رہنے والا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی شہر کا رہنے والا ہے تو کوئی دیہات کا رہنے والا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی پریشانیوں میں زندگی گزارتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں کس حال میں جنت والے لوگوں کے ساتھ ہے، یا اللہ حفاظت فرمائے، جہنم والے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ یاسین شریف میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں میرے فرما بردار بندے، میری فرما بردار بندیاں، اللہ فرماتے نافرمان بندے، نافرمان بندیاں، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے آخرت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کو ناراض کرنے والے، اپنی زندگی میں گناہ کرنے والے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں زندگی گزارنے والے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی میں زندگی گزارنے والے آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں. تو کیا اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، دو دن کی زندگی میں کیا خوشی منائیں، کیا غم کرے. دنیا کی زندگی میں جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے. تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، وہ زندگی بہتر زندگی ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے، لمن اتقى، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
ارے ماں بہنیں یاد رکھو، الموت جسرن، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف جانا ہوتا ہے، تو موت سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ راضی ہیں تو موت سے بڑھ کر کوئی انعام کی چیز نہیں ہے، موت سے بڑھ کر کوئی تحفے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، دنیا کی زندگی میں الجھنیں ہیں، دنیا کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی زندگی میں کوئی الجھن نہیں، آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ ہماری دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزر رہی ہے جیسے ہم آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہی والے نہ ہو۔ لیکن ماں بہنیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ ہی دینی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اگر پوری زندگی، اگر قیامت تک کے لیے کوئی زندہ رہنے کا حقدار تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں پردہ فرمایا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر حضرت اقدس نے بھی آخرت کا سفر ضرور کیا ہے۔ لیکن ماں بہنیں، اصل مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، صرف 5 کام۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جنت میں انٹر ہونے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے 8 دروازے بنائے ہیں، جنت میں داخل ہونے کے 8 ڈور ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے، جنت کے ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا، جنت کا ہر دروازہ اسے آواز دے کر بلائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے جنت میں انٹر ہو جا۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں 5 کام کیے، جنت کا ہر دروازہ اسے آواز دے دے کر بلائے گا۔ سب سے پہلا کام حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کیا، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کیا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اس عورت کو آواز دے دے کر بلایا جائے گا، جنت کا ہر دروازہ اسے آواز دے گا۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں نماز کے معاملے میں بھی بڑی غفلتیں برتتی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ آپ کا دین بہت آسان ہے، آپ کے لیے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے تمہاری شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ماں بہنیں، تم روزانہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، اب گھر کی صفائی کرتی ہو، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ گھر اچھا دکھنا چاہیے، گھر میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ نیت بھی درست ہے کہ صفائی ستھرائی گھر کی ضرور ہونی چاہیے، گھر صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان پر استغفر اللہ، زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گھر کی جھاڑو لگائے، علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب لوگ بیت اللہ میں جانے کو ترستے ہیں، کعبۃ اللہ کے اندر انٹر ہونا، یہ بیت اللہ میں جانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، البتہ بیت اللہ تک تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت جو اپنے گھر میں صرف ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اس عورت کو اللہ پاک بیت اللہ میں یعنی کعبے کے اندر جھاڑو لگانے کا ثواب دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ تمہارا دین کتنا آسان ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی وہ عورت جو اپنے گھر میں جھاڑو دے، میں آپ کو آپ کا دین سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا دین کتنا آسان ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا،
حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، میری امت کی وہ عورت جو اپنے گھر کی صفائی کرے، گھر میں جھاڑو دے، جھاڑو دیتے ہی اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کیا ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو گی تو تمہیں کیا ملے گا، نمازوں کا اہتمام کرو گی تو تمہیں کیا ملے گا۔ لیکن اصل مجھے بتلانا یہ ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی، ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی کہ اللہ پاک مجھے بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے وہ مردہ اور وہ عورت جس نے روزانہ 313 مرتبہ، صرف روزانہ 313 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 313 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزانہ اللہ کا وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین اسے 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو بڑا انعام یہ ہوگا، اللہ پاک بہت جلد بیت اللہ کی حاضری، مدینۃ المنورہ کی حاضری کے اسباب پیدا فرما دیں گے، یعنی اللہ پاک غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا بڑا انعام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام اللہ پاک ایسی بڑی بڑی بیماریاں جو جان لیوا بیماریاں ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، کینسر ہیں، اور بھی بڑی بڑی بیماریاں جس سے موت ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ پاک 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے محفوظ رکھیں گے۔ تو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ لیکن میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ سن لو ماں بہنیں، علماء نے لکھا ہے بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک بغیر بچے والی عورت 82 سال کی عبادت کرتی ہے اور ایک بچے والی عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، تو بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ حاملہ عورت کی، پریگنیٹ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یہ تو بطور مثال میں نے آپ کو آپ کا دین سمجھایا ہے کہ آپ کا دین کتنا آسان ہے۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ اللہ کی مددیں ہو، اللہ کی نصرتیں ہو، گھر میں محبتیں ہو، گھر میں روزی میں برکتیں ہو، روزی کی تنگی کو اللہ پاک ختم فرما دے، تو 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص نہ کرو۔ 24 گھنٹے زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں، ہم اپنی زندگی کے خود مالک نہیں ہیں۔ حالانکہ رب کریم چاہتا تو 24 گھنٹے میں سے ہم سے 12 گھنٹے عبادت کا مطالبہ کر سکتا تھا، 22 گھنٹے عبادت کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن اس رب کریم نے ہم پر کتنا کرم کا معاملہ فرمایا ہے، کتنا رحم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں 24 گھنٹے میں سے صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے لیے فارغ کر دو، 1.5 گھنٹہ اللہ کے سامنے جھک لو، 1.5 گھنٹہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو۔ اور یاد رکھو ماں بہنیں، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہیں۔ آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوتی ہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ہماری اولاد بھی نافرمان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ماں بہنیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، وہ اعمال اپنی زندگی میں کرتے رہیں جن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن اعمال سے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، تو انعام کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دیں گے، زندگی میں سکون ہی سکون، زندگی میں اطمینان ہی اطمینان، پھر زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، پھر زندگی میں کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ اللہ کو راضی کرنے پر زندگیوں
دلوں میں سکون و اطمینان ضرور ملتا ہے، لیکن ماں بہنیں مجھے اصل سمجھانا یہ ہے، قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، آخرت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، آخرت کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم ان کی زندگی کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، زندگی کا سکون و اطمینان اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ختم فرما دیتے ہیں۔ تو سکون و اطمینان ملتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے۔ تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے، بغیر کسی مجبوری کے روزے نہ چھوڑے، ہاں مجبوری تھی روزے چھوڑنے پڑے، بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ نمبر 3، جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، پردے کا خاص طور پر اہتمام کیا۔ ماں بہنیں یہ پردہ اسلام کی طرف سے تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ تمہاری سیفٹی ہے۔ جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جو چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے سنبھالا جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، اور یہ بات تم نے کئی مرتبہ سنی ہوگی ماں بہنیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کوئی ویلیو نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں ایک شان نصیب فرمائی، تمہیں ایک مقام نصیب فرمایا۔ اور ہمارے نبی کا سچا ارشاد علی ہے، ہمارے نبی کی 3 پسندیدہ چیزوں میں، آپ کی 3 فیوریٹ چیزوں میں آپ نے فرمایا ایک المرأۃ الصالحہ، نیک صالح عورت۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو تلاش نہ کرے، یعنی جب تک ماں کی فرما برداری نہ کرے، تب تک وہ اللہ کا بھی فرما بردار شمار نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا عورت تیری بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، عورت تیری بہن ہے تو یہ بھی تیری عزت ہے، اور عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ ہمارے نبی نے تمہیں بڑی شان نصیب فرمائی، بڑا مقام نصیب فرمایا، ورنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں پر بڑا سخت ظلم ہوتا تھا، عورتوں پر بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ لیکن ماں بہنیں مجھے تو مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی نے تیسرا کام بیان فرمایا وہ عورت جس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اور چوتھا کام بیان فرمایا وہ عورت جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کیا، اس نے زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور نمبر 5 حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، یہ 5 کام کرنے والی عورت، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، رمضان کے روزے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، 5 کام کرنے پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرما لیا کہ جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر بتلانا یہ ماں بہنیں، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، عورتوں کے لیے صرف 5 کام ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ہر موڑ پر خیال رکھا ہے، امت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، ماں باپ جیسی عظیم نعمت، ماں بہنیں، چونکہ اس وقت ہمارے نانی اماں کا انتقال ہوا، اور اللہ سے دل سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ حدیث شریف میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے ماں بہنیں یاد رکھو، دنیا کی تمام نعمتوں کا بدل ہو سکتا ہے، ارے بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا ہو سکتا ہے، بھائی کا بدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے جن
کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں مل سکتی ہے لیکن ماں باپ جیسی عظیم نعمت پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے ماں باپ، جن کے ماں باپ موجود ہیں، اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، کوئی لمبی پروسیس نہیں ہے، بس زندگی میں دو کام آ جائے، زندگی میں ہم نے دو عمل کیے، ہمارا پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہمارا پروردگار عالم ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام بیان فرمایا، ماں باپ کا مرتبہ بیان فرمایا۔ اس لیے جن کے ماں باپ موجود ہے، اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کا سایہ تادر ہم پر قائم و دائم فرمائے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ماں ہوتی ہے اس گھر میں روح ہوتی ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ ماں کی مسکراہٹ، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لینا ہر حج اور عمرہ کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا میں بار بار دیکھتا رہوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی عادت یہی تھی، اللہ کے نبی جو کہتے تھے فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی اگر میں بار بار دیکھوں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو لیکن اللہ پاک ثواب دیتے دیتے نہیں تھک سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے تھے اور جاتے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے باتیں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں، بڑے شان والے نبی ہیں، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے اور تھوڑا سا پاؤں پھسلنے لگا، تھوڑا سا پاؤں پھسلا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جن کی دعاؤں سے تمہاری حفاظت ہو رہی تھی اب وہ ہستی دنیا میں موجود نہیں رہی، اس سے ذرا چلتے ہو تو سنبھل کے چلنا، اس لیے کہ ماں کی دعاؤں سے اللہ پاک بڑی بڑی تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور ہم ماں بہنیں، آپ لوگ یہ سمجھتی ہو کہ اولاد کے حق میں دعا کرے کب قبول ہوگی؟ جب ماں نیک ہو۔ نہیں ماں بہنیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثر عورتیں جب مجھ سے کہتی ہے کہ مرا چھوکرا مٹے کوئی تعویذ آپو، تو میں اکثر یہی بات کہا کرتا ہوں کہ ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی پاورفل تعویذ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں اللہ کو ماننے والی نہ بھی ہو تب بھی اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتی ہیں اس دعا کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرماتے ہیں، ضرور مقبول فرماتے ہیں۔ تو اب راستہ یہی ہے، اللہ سے ہم دل سے ہماری نانی اماں کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور ہو سکے تو ان کے لیے صدقات و خیرات جتنا ہو سکے، جتنے نیک اعمال کا ثواب ہم پہنچا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے صدقہ کرے، کچھ نہ کچھ خرچ کرے، اللہ پاک اسے 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ ہے، اللہ پاک زہریلے جانور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسرا بڑا انعام، اللہ پاک حادثے سے، چھت کے نیچے، دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک اچانک کی موت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی موت اللہ پاک اسے نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ماں بہنیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا، اللہ کو راضی کرنا عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، زندگی میں 2 کام آ جائے، 2 کام کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے گا۔ اور اگر وہ عورت 2 کام کرے تو وہ اللہ کی ولیہ شمار ہوتی ہیں، مرد 2 کام کرے تو وہ اللہ کے ولی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز، جس کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور ہمارے نبی نے یہی ربیع الاول کے مہینے میں جب پردہ فرمایا تو یہی پیغام دیا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا، نماز میں کبھی بھی سستی مت
मत करना। और नंबर 2, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था किसी पर जुल्म मत करना। तो माँ बहने कहता हूँ मैं कि किसी का दिल न दुखे, अगर हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती है। ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है। नंबर 1, हमने ना 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। नंबर 2, हमने अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचाया, ना हमारी ज़ुबान से किसी को दुख पहुँचा, ना हमारे अमल से किसी को दुख पहुँचा, ना हमारे सलूक से किसी को दुख पहुँचा। हकीकत में उससे अच्छा अल्लाह का बंदा और उससे अच्छी अल्लाह की बंदी कोई नहीं हो सकता है। तो माँ बहने ये 2 काम ज़िंदगी में ज़रूर होने चाहिए। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है। फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जितनी भी अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, अल्लाह पाक करम का मामला करने वाला है, रहम का मामला करने वाला है। सिर्फ एक मरतबा कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल दिल में कह दो एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ एक मरतबा कह देने की बरकत से हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदी, मैंने तुझे ऐसा माफ़ कर दिया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया ही में ज़रूर मिल जाती हैं। आखिरत में तो सज़ा मिलती ही मिलती हैं, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को सताया, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, इसलिए कभी भी अपनी माँ को नाराज़ ना करो। मैं अक्सर कहा करता हूँ बहू से, आज तुम बहू हो तो कल सास बनने वाली हो, आज बेटी हो तो कल माँ बनने वाली हो। तुम अपनी सास के साथ जैसा सलूक करोगे, तुम्हारी बहू है तुम्हारे साथ वैसा सलूक करेगी। तुम अपनी माँ के साथ जैसा बर्ताव करोगे, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगी। तो सबसे पहला काम बयान फरमाया, माँ का दिल हरगिज़ न दुखाओ, माँ को हरगिज़ तकलीफ़ न पहुँचाओ। हमारे नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, पूरी कायनात को बनाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त नसीब फरमाई, तमाम नबियों का सरदार बनाया। अल्लाह ने आपको बड़े कमालात से मालामाल फरमाया। मदीनतुल मुनव्वरा, अल्लाह हर एक को हाज़री नसीब फरमाए। एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में रात को इशा की नमाज़ होने वाली है और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए जा रहे हैं। हमारे नबी को रोता हुआ देखकर सहाबा किराम ने भी रोना शुरू कर दिया। हमारे नबी इशा की नमाज़ के लिए आगे नहीं बढ़ते। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे नबी के सच्चे आशिक है। हमारे नबी से फरमाया, अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? आपको रोता हुआ देखकर सहाबा किराम की आंखों से आंसू जारी है, आप क्यों रो रहे हैं? उस वक्त हमारे नबी ने सहाबा किराम से फरमाया, मेरे सहाबा किराम तुम्हें नहीं मालूम, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। हमारे नबी जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया। अरे हमारे नबी को अल्लाह ने बड़े कमालात दिए। उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस बुलाया। अरे उंगलियों से, हमारे नबी की उंगलियों से पानी के चश्मे अल्लाह ने बहाए। बड़े बड़े कमालात से हमारे नबी को अल्लाह ने माला माल फरमाया। उसके बावजूद हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा किराम सुन लो, मेरे सहाबा किराम सुन लो, आज मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं इशा की नमाज़ पढ़ाता होता और मैंने सूरे फातिहा शुरू कर दी होती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हमारे नबी फरमाते, मैं फ़र्ज़ नमाज इशा की नमाज़ पढ़ाता होता और मेरी माँ ज़िंदा होती और मेरी माँ मुझे घर में से आवाज़ देती और वो आवाज़ मेरी कानों में मस्जिद में आती। मेरी माँ कहती, बेटा मोहम्मद, अल्लाह की कसम माँ के कहने पर नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में चला जाता। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारा अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक है, हमने हमारे माँ बाप के साथ क्या बर्ताव किया है। माँ बहनें, हकीकत ये है कि माँ इतनी बड़ी नेमत है, जब नेमत करीब में होती है तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब नेमत अल्लाह पाक छीन लेते हैं, हालांकि हकीकत ये है यही वो माँ एक अजीम नेमत है जिसके दिल में औलाद का बड़ा दर्द होता है, औलाद की बड़ी मोहब्बत होती है। माँ बाप का बदल दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती। दुनिया में कोई माँ बाप का
مقام لے ہی نہیں سکتا۔ بھائی کا مقام تو مل سکتا ہے، بہن کا مقام تو مل سکتا ہے، بیٹی کا مقام تو مل سکتا ہے، بیٹے کا مقام تو مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ جیسا دل کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہماری نانی اماں کی بھی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کچھ مخصوص بندیاں ہوتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جس بندے کے بارے میں اور جس بندی کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں راحت دینا چاہتے ہیں، آخرت کی تکلیفوں سے بچا لینا چاہتے ہیں، تو دنیا میں تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی دے کر زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماریاں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ پاک درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم نے تو ہمارے نبی کا یہ فرمان سنا، ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جس نے اپنے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اس کی اچھی جگہ پر شادی کی، میں محمد کا کل قیامت میں جنت میں وہ پڑوسی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور ایک بیٹی کی اس نے اچھی تربیت کی اور اچھی جگہ پر اس کی شادی کر دی، کل قیامت میں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جنت میں اللہ پاک اس کو میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ لیکن مابین حقیقت یہ ہیں اللہ پاک نے ہماری نانی اماں کو وہ نوازا تھا 8 بیٹیوں سے۔ یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اس کی خوبیوں کو ہزاروں خوبیاں موجود تھی۔ الحمدللہ جتنی بھی جگہ میں نے کہیں بھی سنا ہمیشہ چہرہ ہنستا نظر آتا، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہنستا چہرہ یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے کمالات سے بس جتنے نیک عمل زندگی میں کیے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے۔ اب اولاد کے ذمہ حق یہ ہیں کہ ہمیشہ اپنی ماں کا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بھی کوئی نوافل نماز کا اہتمام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا، درود شریف کا احتمام کیا، استغفار کا اہتمام کیا، جتنے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو سکے ضرور ماں کو ضرور یاد رکھو کہ اللہ یہ فلانا ثواب میری ماں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے اللہ کے احسان کے بعد، اللہ کے نبی کے احسان کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ تو ماں باپ کے احسان چونکہ بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے جتنا بھی قرآن کریم پڑھو، جتنا بھی نوافل کا اہتمام کرو، جتنا بھی استغفار کا اہتمام کرو، ضرور ان کو ثواب پہنچا دیا کرو۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں، بس دل میں نیت یہ کر لو اللہ میں نے فلانا پارہ پڑھا ہے، فلانی سورت پڑھی ہے، فلانا قرآن کا حصہ پڑھا ہے، استغفار پڑھا ہے، درود شریف پڑھا ہے، یہ ثواب میری امی کو پہنچا دے، میری نانی کو پہنچا دے۔ یہ نیت کرنے کی برکت سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہونے والی، اور ضرور بلکہ پوری امت مسلمہ کے مرحومین مرحومات کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے قرآن کریم کا فلانا حصہ پڑھا ہے، اب اس کا ثواب اللہ میری نانی کو پہنچا، میری دادی کو پہنچا، فلانے مرحومین فلانے مرحومان سب کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آخر میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، آخر میں مجھے آپ کو ایک پاورفل دعا بتلانی ہے، اس دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے جس کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگی کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دیں گے۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ آوا والا دیوسو جوا والا دیوسو تھی سارا ہوا جوئیے، آوا والا دیوسوں میں گھنی راحت ہوئی جوئیے، آوا والا دیوسوں میں کوئی دکھ نہ ہو جوئیے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک صحابی سخت بیمار اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور ماں بہنیں یاد رکھو اگر ہم ہمارے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے، مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے ہمارے نبی ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت تھی تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل میں ہماری محبت تھی۔ ہمارے نبی کو پتہ چلا کہ ایک صحابی سخت بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے، صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے صحابی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ اس لیے مابین نے جب بھی کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، جب کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو عورت ہیں تو عورت کا حال چال معلوم کرنے کے لیے ضرور جائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا لیا، یقیناً اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، جب میری امت کا کوئی مرد، جب میری امت کی کوئی عورت اپنے گھر سے کسی بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے جائے، آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے تم خوش رہو، تم خوش رہو، تم خوش رہو۔ جس کے خوش رہنے کی فرشتہ دعا خود کرتا ہو، بولو اس کی زندگی میں کبھی غم آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے، اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کا حال معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دن ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا کرتے ہو؟ اور ماں بہنیں یہ بات بھی یاد رکھو، بیماری کے دنوں میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی بیمار ہو جائے اور اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ بیمار آدمی کی دعا اللہ پاک ضرور منظور فرماتے ہیں، ضرور مقبول فرماتے ہیں۔ بیمار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے بس کہہ دیا کہ اللہ بس میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین، یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی یہ دعا سنی، صحابی کیا دعا کر رہے کہ اللہ دنیا میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے مجھے بچا لینا۔ اس لیے کہ صحابی کا ایمان ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جب صحابی نے یہ دعا کی تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ کرو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تکلیفوں کو اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب کوئی تکلیف آ جائے، بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب بیماری آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، بیماری آ جائے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے، یعنی اللہ سے خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے میرے متعلق جو فیصلہ کیا ہے، میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، جب ماں کے دل میں اتنی زبردست محبت رکھی ہے، حالانکہ وہ تو جننے والی ہیں، تو پیدا کرنے والا اللہ تو کتنی محبت کرنے والا ہوگا، کتنا زبردست اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، اپنی بندیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ ماں بہنیں ہم رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کا بوجھ سے زمین بھاری ہوتی ہے، اور زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا فلانا بندہ، یہ تیری فلانی بندی میری پشت پر یعنی میری پیٹھ پر تجھے ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے، تجھے ناراض کرنے والے اعمال کرتی ہیں، اللہ تو اجازت دے دے یہ فلانے بندے کو میں نگل جاؤ، یہ فلانے بندی کو میں نگل جاؤ، یہ فلانے بندے کو زمین میں ڈسا دیا جائے، یہ فلانی بندی کو زمین میں ڈسا دیا جائے۔ اللہ فرماتے زمین یہ بندے اور یہ بندیاں تیرے ہیں یا میرے ہیں؟ زمین کہتی اللہ بندے اور بندیاں تو تیرے ہی ہیں۔ اللہ فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، صرف ایک مرتبہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے،
زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ماں بہن اصل میں کہہ یہ رہا تھا، ہمارے نبی نے صحابی سے کہا کہ اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ماں بہن حقیقت یہ ہیں، ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا دکھ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو جب دنیا کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہوتی تو ماں بہنیں آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہو سکتی ہیں؟ اب ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور وہ دعا اکثر کو یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو سنت سمجھ کر اس کو یاد پڑھنے کا اہتمام کرے، یاد نہیں ہے یاد کر لے، یاد ہے تو سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور یہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار یعنی پاورفل چیز ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے دعا بتلائی، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو اس وقت میں ابھی آپ کو بتلا رہا ہوں، اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی الجھنوں کو ختم فرما دے گا، آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرما دے گا، دنیا میں بھی سکون و اطمینان، آخرت میں بھی سکون و اطمینان۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے جس کے گھر میں جوان بیٹا ہو، گھر میں جوان بیٹی ہو، کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، قرض میں ڈوب چکے ہیں، ارے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اپنے فضل و کرم سے پہاڑ سے بھی بڑے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ بیماریوں نے پریشان کر دیا، دکھوں نے پریشان کر دیا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی آخرت کی ضرورتیں ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ ہماری دنیا کی کون سی ضرورتیں ہیں، ہماری آخرت کی کون سی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ ماں بہنیں جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنا لے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کی دکان پر کوئی جادو نہیں کر سکتا، اس کے گھر پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، اس کی اولاد کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جس کی دنیا خود اللہ نے بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کی دنیا کو دنیا کی کوئی طاقت اجاڑ سکتی نہیں ہے۔ جس کی حفاظت اللہ خود کر لے، جس کے ساتھ اللہ کرم کا معاملہ فرما لے، رحم کا معاملہ فرما لے، حفاظت کا معاملہ فرما لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا نقصان نہیں کر سکتی ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر آگے فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہیں، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یعنی نیکیوں کا اللہ پاک شوق نصیب فرمائے گا، گناہوں سے بچنے کا اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے آگے مانگا وقینا عذاب النار، ہمارے نبی نے یہ دعا اپنی زندگی میں بھی مانگی اور اپنی امت کو بھی سکھلائی، اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ عافیت کے معاملے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مقدر میں شفا ہوگی تو ضرور شفا نصیب فرمائے گا، ورنہ اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جیسے ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں کھاتے، جیسی ہماری بیماری ہوتی ہے، بیماری کے موافق ہم دوا کھاتے ہیں کہ فلانی بیماری ہے تو اتنے دن تک دوا کھاؤ۔ ہم جتنی اللہ سے دنیا بہتر سے بہتر بنانا چاہتے، آخرت بہتر سے بہتر بنانا چاہتے، صبح سے ہم ہو سکے تو ایک تسبیح پڑھ لو، اگر ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتی ہو تو ہر فرض نماز کے بعد
بعد ایک مرتبہ پڑھ لو، رات کو سوتے وقت پڑھ لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استحضار کے ساتھ مانگو، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ اور لیکن ایک بات ماں بہنیں یاد رکھو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ میں آپ کو اگر یہ بات قسم کھا لوں تو شاید غلط نہیں، اگر اس دعا کو ہم تجربے کے لیے ٹرائی کرنے کے لیے لاؤ مول صاحب کی دودھ چیک تو کریے پڑھی نے کہیں مڑے چکے نہیں مڑتو، یعنی فسفس یقین، بھروسہ اللہ پر نہیں کیا، بھروسہ اللہ کے نبی کی بات پر نہیں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اللہ سچا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ لیکن بغیر یقین کے پڑھ لیا، لاؤ ٹرائی تو کریے کہ فلاણો مسئلو આપણો છે، આપણે રબ્બના આતિના ફિ દુનિયા પડીએ છે، ફલાણો مسئلو આપણો સોલ્વ થાય છે કે નહીં થતો، ફલાણી પ્રોબ્લેમ دور થાય છે کہ نہیں تھتی، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہوں تو شاید غلط نہیں، اگر بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یقین کے ساتھ پڑھو تو نور علی نور، لیکن بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن اخیر ایک بات، سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، اس لیے ماں بہنیں دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی مختصر سی زندگی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت کی الجھنوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما لینا، اور دنیا کی الجھنوں سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ اب آخر میں دعا کرنے سے پہلے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ سے دل سے دعا کر لو ماں بہنیں، جتنی بھی باتیں سنی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہماری نانی اماں کو ضرور اس کا ثواب پہنچا دے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ کا ثواب پورے قرآن کریم کے برابر ہوتا ہے، یعنی 3